سمجھے نہیں؟ ہاں، تعارف کرایا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، ایسا کبھی سے نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق پر رحم کرنا یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن طے کیا ہے کہ سب پر رحم کرنا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر یہ طے کیا ہے کہ سب پر رحم کرے، دوست آوے دشمن آوے، سب کو روزی دیں گے، سب کو زندگی دیں گے، ہاں سب کو مال اولاد دیں گے، جی ہاں، یہ نہیں کہ یہ اپنا ہے تو اس کو کھلاؤ، نہیں تو نکال دو، سمجھے نہیں؟ کیوں کہ رحم کرنا اپنے ذمے کر لیا، یہ رحم کرنا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے رحم کرنا اپنے ذمے طے کر لیا ہے کہ رحم کرنی ہے۔ رحم کرنے کے لیے زمین کو دسترخوان بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ زمین دسترخوان ہے، اور دوست بھی کھاوے، دشمن بھی کھاوے، اپنا بھی کھاوے، پرایا بھی کھاوے، روزی کا ذریعہ بنایا ہے کہ روزی زمین سے ظاہر ہوتی ہے، اور پانی کو اس کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے روزی نکلتی ہے۔ جی ہاں، یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے کہ رزق للعباد، رزق للعباد۔ میں تو یہ پادرا وادرا ہے، پھلوں کی دکانیں، اور تو مجھ کو یہ آئی چاہتے ہیں کہ رزق للعباد۔ ہاں، قرآن کو منطبق کرو، اللہ کا کلام ہے۔ ایک فروٹ کی کتنی دکانیں، اناج کی کتنی دکانیں، کپڑوں کی کتنی دکانیں، یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کر کے یہ کہا کہ رزق للعباد۔ ہم لوگ پاکستان میں تھے تو وہ گاڑی میں وہ سنترے اور یہ سب بولیے رزق للعباد، یہ بندوں کی روزی کے لیے ہے۔ کیوں؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحم کرنا اپنے ذمہ کر لیا ہے، تو رحم کا ایک تقاضا یہ کہ ان کو روزی دی جائے۔ ہاں تو روزی دیتے ہیں، پیدا ہوا نہیں کہ روزی آئی نہیں، پیدا ہوا نہیں کہ روزی آئی نہیں۔ کیوں کہ اپنی ذات پر رحم کرنا طے کر لیا، رحم کرنی ہے۔ اس میں خدا کے دشمن بھی ہیں، زمین، جی ہاں، خدا کا انکار کرنے والے بھی ہیں، مخالفت کرنے والے، نبی کو قتل کرنے والے بھی ہیں، سب ہے۔ لیکن سب کے لیے زمین کا دسترخوان سب، کیوں کہ رحم کرنا خدا نے اپنے ذمہ طے کر دیا کہ رحم کرنی، کیونکہ ان کا کوئی پروردگار نہیں ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہاں، اور کون ہے بتاؤ؟ کوئی ہے یا کوئی نہیں؟ اس لیے انہوں نے خود اپنے ذمہ لیا۔ یہ باتیں اس لیے کہ تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ ہاں،
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نعمتیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں کی ہیں. تو ان چیزوں کو سوچ کر کے اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرو. نبی اسی طرح سمجھا دیتے ہیں لوگوں. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت سوچا کرو. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اے میری قوم اللہ کی نعمت سوچو. کیا نعمت ہے؟ کہ اللہ نے تمہاری قوم میں نبی پیدا کیے اور تم لوگوں کو بادشاہتیں دی، تو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اب کیا چاہیے؟ نبوت ہدایت کے لیے اور بادشاہت عزت اقتدار کے لیے، اور کیا چاہیے؟ اپنے قوم سے کہتے ہیں جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تم کو بادشاہتیں دی اور تمہارے اندر نبی پیدا کیے. تو یہ چیزیں انبیاء کرام دہراتے تھے تاکہ لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان. اور ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بتائی ہے، وہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نعمت دینے پر قدرت کا ہے، نعمت چھیننے پر قدرت. ہاں، جب ناراض ہوگا تو وہ چھین لیں گے، جب وہ چھٹی ہو گئی تو وہ نعمت چھین لیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. آدمی کو نعمت ملے اور پھر چھینی جا رہی، یہ بڑی مصیبت. ایک تو ملی ہی نہیں پہلے سے، اور ایک ملی اور چھینی. اس لیے حضور سے پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اللہ نعمت کا زوال نہ آئے، نعمت باقی رہے، کیونکہ نعمت کے عادی ہو گئے ہیں. یہ سکھائی، یہ باتیں سکھائی ہیں دعاؤں میں بھی اور دعوت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی ہیں، دعا میں بھی نبی ہیں. دعوت میں تو ہے ہی نبی، لوگوں کو دعوت دے رہے اللہ کی طرف، اور اپنی دعاؤں میں بھی وہ نبی ہے. وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہے کہ اللہ سے یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو. نعمتیں مانگنا بھی سکھایا، جی ہاں، اور ذمہ داریاں پوری کرنا بھی سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرو، یہ دین ہوگا. پھر جو نعمتیں ملی ہے اس میں حق ادا کرو. یہ تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعمتوں میں بھی اللہ کو جانے اور ذمہ داریوں میں بھی اللہ کو جانے. اس کو دین کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ دین ذمہ داریوں کا نام ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں بنایا کہ جو چاہے کرے. جیسے جانور ہوتے ہیں جنگلوں میں، وہ کسی کی مال ملکیت نہیں، مر جائے تو مر جائے، بچے تو بچے. کتنے جانور مر جاتے جانور سڑک پر، کیوں کہ وہ کسی کی مال ملکیت نہیں ہے.